بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑھاپے کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ مبارک تسبیح ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی ایک سفر ہے جو بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف مسلسل رواں دواں ہے۔ یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے جہاں ہر مرحلہ اپنے ساتھ آزمائشیں اور نئے حالات لے کر آتا ہے۔ جوانی میں انسان خود کو مضبوط، با اختیار اور خود کفیل محسوس کرتا ہے، مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے جسمانی قوتیں کمزور ہونے لگتی ہیں، نظر دھندلا جاتی ہے، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور بعض اوقات انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جسے بڑھاپا کہا جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب انسان کو سب سے زیادہ سہارے، محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں بڑھاپا اکثر تنہائی، بے بسی اور محتاجی کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ وہی اولاد جس کے لیے انسان اپنی جوانی قربان کر دیتا ہے، بعض اوقات اسی بڑھاپے میں اسے بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا کی محبتیں اکثر وقتی ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی پناہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اور خاص طور پر بڑھاپے کی کمزوریوں سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ طلب کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، اور پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی دعائیں اور تسبیحات سکھائیں جو انسان کو بڑھاپے کی ذلت، محتاجی اور کمزوری سے محفوظ رکھتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی، بے بسی، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے اور مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ تعلیم ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ بڑھاپے سے پہلے ہی ایسے اعمال اختیار کیے جائیں جو آخری عمر میں ہمارا سہارا بنے۔ محترم ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اس بات کی روشن مثال ہے کہ کس طرح صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ انسان کی پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ حبشہ کے ایک غلام تھے اور مکہ کے ظالم سردار امیہ بن خلف کی غلامی میں تھے۔ آپ دن بھر جانوروں کو پانی پلاتے، سخت مشقت کرتے اور شام کو تھک ہار کر دروازے پر سو جاتے۔ لیکن جب مکہ میں دین اسلام کی روشنی پہنچی اور آپ نے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں، تو آپ کے دل میں حق کی تلاش جاگ اٹھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے
خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا، اور جب امیہ بن خلف کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے اور گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتا جاتا تاکہ آپ اسلام سے پھر جائیں، مگر آپ کی زبان پر ہر بار صرف ایک ہی کلمہ جاری ہوتا کہ احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس صبر اور استقامت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو امیہ سے خرید کر ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اطاعت کے لیے وقف کر دی۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی اور نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا مسئلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ آپ کی پرسوز آواز میں جب اللہ اکبر کی صدا گونجتی تو مدینہ کی فضا ایمان کے نور سے منور ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آپ کی وفات تک اسلام کے لیے آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی گئیں۔ پیارے ناظرین، اب آتے ہیں اس خاص دعا اور تسبیح کی طرف جو بڑھاپے کی محتاجی اور کمزوری سے بچانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں اور اذکار اپنی امت کو سکھائے تاکہ انسان دنیا و آخرت کی مشکلات سے محفوظ رہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، بالخصوص نماز کے بعد، آپ اس مبارک عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ نہایت آسان ہے کہ سب سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 21 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اصل دعا 70 یا 21 مرتبہ پڑھیں کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی، بے کسی، سستی، بزدلی، بڑھاپے کی کمزوری اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں یا تسبیح کے دانے پر گن کر پورے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھیں، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کر دعا کو مکمل کریں۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی کا سب سے حساس مرحلہ بڑھاپا ہوتا ہے، جہاں جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ جذباتی سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے رشتے وقت کے ساتھ کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ اگر ہم جوانی ہی سے اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیں اور اس تسبیح کو اپنے دل سے لگا لیں تو بڑھاپے کی تنہائی، بے بسی اور محتاجی سے بڑی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں
اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید دینی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔